وہ لڑکھڑانے والے انداز میں راستے سے ہٹی اور کیتھی پھرتی سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بھی اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ سیاہ فام دوشیزہ اس ڈیوڑی نما کمرے کے وسط میں کھڑی خوفزدہ نظروں سے مسلسل کیتھی کو گھورے جا رہی تھی۔ شعبان کہاں ہے؟ کون ہو تم؟ اور مجھ پر یہ ہتھیار کیوں اٹھایا ہے؟ اوہ، شور وغیرہ مچانے کی حماقت نہ کرنا، ہم شعبان کے خیرخواہوں میں سے ہیں۔ کیتھی نے چونک کر ریوالور والا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سیاہ فام دوشیزہ کے الفاظ میں نسوانی حسد اور رقابت کی مخصوص کاٹ میں بھی محسوس کے بغیر نہ رہ سکا۔ مطمئن رہو، اس کی داشتہ نہیں ہوں میں۔ تمہارا مستقبل خطرے میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر تمہاری حماقت کی وجہ سے شعبان مارا گیا تو اس کے ورثہ گردن پکڑ کر تمہیں باہر پھینک دیں گے۔ وہ کل صبح مارا گیا ہے ٹرالر میں سامان لے کر، مگر اسے کن لوگوں سے خطرہ ہے؟ وہ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اس بار کیا لے کر گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ اپنے کام کے بارے میں مجھ سے کبھی بات نہیں کرتا۔ یہاں سے ٹرالر خالی گیا تھا؟ میں گھر میں رہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ گیراج میں کیا ہوتا رہتا ہے، مگر اس بار جانوروں کے ریوڑ کی آوازیں سنائی نہیں دی تھی۔ شعبان کی واپسی تک تم ہمارے بارے میں اپنی زبان بند رکھو گی۔ ذرا بھی زبان کھولی تو صحرائی اشارہ پر شعبان کے لیے جہنم جاگ اٹھے گا۔ کچھ تو بتاؤ، خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا؟ فی الحال اسی قدر کافی ہے، کیتھی نے کہا، اور اس کو ہکا بکا چھوڑ کر ہم دونوں پھرتی سے باہر نکل آئے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پیٹر کے زیر زمین قید خانے سے برآمد ہونے والی لڑکیوں کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تینوں لڑکیوں کو تہہ خانے سے ضرور پرسوں نکالا گیا تھا، مگر انہیں خرطوم چھوڑے بمشکل 24 گھنٹے ہوئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ عورت شعبان کی داشتہ ہے؟ تنظیم کے معاملات میں جن لوگوں سے مستقل بنیادوں پر رابطہ قائم کیا جاتا ہے ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ شعبان کے لڑکے کی عمر کیا ہے؟ 18-20 سال۔ کیوں؟ وہ کیوں یاد آ گیا؟ اسے بھی اس داشتہ کا علم ہوگا۔ یہاں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بحیثیت طبقے کا ہر فرد فخریہ طور پر بیویوں کے علاوہ 1-2 عورتوں کی باقاعدہ کفالت کرتا ہے۔ کیتھی کی کار تک ہم عافیت سے پہنچ گئے اور اس نے انجن اسٹارٹ کر کے کار کو واپس گھما لی۔ اس کی کار بمشکل چند فٹ ہی بڑی ہوگی کہ اچانک سامنے کے ایک موڑ سے کسی تیز رفتار کار کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی اور کیتھی نے اپنی کار سڑک کے کنارے کر لی تاکہ آنے والے جنونی کو آگے بڑھنے کے لیے کافی راستہ مل سکے۔ مگر وہ کار تیزی سے ہمارے برابر میں آ کر رک گئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر نجیب موجود تھا۔ اس کے برابر میں گونگا راہیل کسی قد آدم سنگین بت کی طرح بیٹھا تھا۔ اس بار وہ دونوں سیاہ کار کے بجائے نجیب کی کار میں تھے۔ سیاہ کار شاید لاشوں سمیت کسی کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اسے کیوں لے آئے؟ کیتھی نے کھڑکی سے سر نکال کر قدرے ناخوشگوار لہجے میں نجیب سے پوچھا۔ میرا خیال تھا شاید مدام اسے ساتھ لے جانا چاہیں گی، یہ خالی تھا تو میں لے آیا۔ یہ رقم ہے۔ قدرے توقف کے بعد نجیب کی آواز آئی اور کیتھی نے اس سے ایک پیکٹ لے کر میری گود میں ڈال دیا۔ پھر کیتھی نے تیزی سے کار آگے بڑھا لی۔ چند منٹ کی خاموش مسافت کے بعد جب ہم ایک ویران سڑک پر پہنچے تو کیتھی نے کار روکی اور نیچے اتر آئی۔ کیا ہوا؟ تھوڑی دور تم چلاؤ، دن پوری طرح طلوع ہونے سے پہلے میرا حلیہ درست ہونا چاہیے۔ اس نے دروازہ کھول کر عقبی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور کار بڑھا دی۔ حلیہ کیسے درست ہوگا؟ پہلے تمہیں قرینے کے لباس کی ضرورت ہے۔ لباس بدلنے کے لیے پیچھے آئی ہوں، ذرا قبنما آئینے کا رخ تو چھت کی طرف کرو۔ مگر لباس کہاں سے آیا؟ ایک بریف کیس ہر وقت عقبی پائیدان پر پڑا رہتا ہے، اس میں ہنگامی ضرورت کے لیے 2 جوڑے اور دوسری اشیاء موجود رہتی ہیں۔ عقبی سیٹ پر اس کی مصروفیات جاری رہیں اور چند منٹ بعد اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لے کر مجھے عقب نما آئینہ درست کرنے کی اجازت دے دی۔ آئینہ درست کرنے پر وہ مجھے جینز اور جیکٹ میں ملبوس نظر آئی۔ باہر تیزی سے پھیلتا ہوا کوہر آلود اجالا پوری طرح اس کی مدد کر رہا تھا اور وہ وینٹی بیگ سے سامان نکال کر آئینے کی مدد سے میک اپ میں مصروف تھی۔ فارغ ہونے کے بعد وہ چک کر میرے برابر والی سیٹ پر آ گئی۔ بہت خوب، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم وہی تھوڑی دیر پہلے والی لڑکی ہو۔ لیکوڈ میک اپ نیل اور داغ چھپانے کے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے۔
شہر کی ایک کشادہ شارہ پر واقع پیٹرول پمپ سے ٹنکی بھرواتے ہوئے کیتھی دوبارہ اسٹیئرنگ پر آ گئی۔ اس کا چہرہ معمولی ورم اور خراش کے علاوہ پوری طرح شگفتہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کہنا دشوار تھا کہ وہ کسی کے تشدد کا شکار ہوئی ہوگی۔ جسم اور لباس کے نچلے حصوں کی خراشیں لباس نے چھپا لی تھیں۔ سورج کی روپھیلی کرنیں نمودار ہونے تک ہم خرطوم سے مشرق میں نکلنے والی شاہراہ پر پہنچ چکے تھے۔ خرطوم سے جانے والی اس شاہراہ پر دونوں طرف ریت کا میدان پھیلا ہوا تھا، جس میں جا بجا درختوں کی قطاریں موجود تھیں۔ خرطوم سے تقریباً 40 میل دور نکلنے کے بعد ایک قصبے کے آثار نظر آئے تو کیتھی نے کار کی رفتار سست کر لی۔ اس وقت دن پوری طرح طلوع ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ کھلے میدانی علاقے اور روشن دھوپ کے باعث اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دن نکلے کئی گھنٹے گزر چکے ہوں۔ اس صحرائی قصبے کی آبادی تو شاہراہ سے کئی سو گز اندر واقع تھی، جہاں سوڈان کی دیہی زندگی کے بیشتر عناصر جیتے جاگتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن سڑک کے کنارے گارے سے بنا ہوا ایک سرائے نما ہوٹل اور 2 دکانیں شاید شاہراہ سے گزرنے والے مسافروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ہوٹل کے سامنے کار روکتے ہی لمبی ٹوپی اور ڈھیلے ڈھالے لبادے میں ملبوس ایک مقامی تیر کی طرح ہماری طرف آیا۔ اندر بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ہے؟ کیتھی نے کار سے اترتے ہوئے اس مقامی سے عربی میں پوچھا۔ جگہ تو بہت ہے، مگر تم جیسی مسی کے لیے مناسب نہ ہوگی۔ حکم دو، جو کہو گی یہیں لے آؤں گا۔ کیتھی نے قہوہ اور 2-4 بسکٹوں کی فرمائش کی اور وہ بے ہنگم انداز میں دوڑتا ہوا ہوٹل کی طرف بڑھ لیا۔ باہر تو سردی ہے۔ کیتھی نے اندر بیٹھ کر زور زور سے اپنی دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ اسی وقت قرب و جوار میں آوارہ پھرتے ہوئے گدھوں کی ٹولی میں سے ایک میری طرف کی بند کھڑکی کے قریب نہایت مسکین انداز میں آ کھڑا ہوا۔ کچھ کہنا چاہتا ہے کیا تم سے؟ اسے معلوم ہے کہ میں ترجمان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ تو کیا میں گدھوں کی طرح بولتی ہوں؟ سمجھتی ضرور ہوگی۔ اس کے تیور خراب ہو گئے۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن لمبی ٹوپی والے کی آمد کے باعث اسے خاموش ہو جانا پڑا۔ وہ احمقانہ انداز میں اپنے سر پر ایک چھوٹی سی میز اٹھا لایا تھا، جو اس نے کیتھی کی سمت والے دروازے کے پاس رکھ دی۔ ہم کتنی دور آ گئے ہیں؟ اس کے جاتے ہی میں نے سوال داغ دیا تاکہ کیتھی اپنی زباندانی کا متنازع مسئلہ دوبارہ نہ اٹھانے پائے، اور وہ بیچاری پوری سنجیدگی سے میری اس چال کا شکار ہو گئی۔ لمبی ٹوپی والا دوبارہ آیا تو لدا پھندا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں قہوے کے برتنوں کی بدوزہ سی ٹرے تھی، دوسرے ہاتھ میں کیک اسٹینڈ لٹک رہا تھا جس کی تینوں تھالیوں میں بھانت بھانت کے بسکٹ وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب نہیں چاہیے، 2 نمکین بسکٹ چھوڑ کر باقی سامان واپس لے جاؤ۔ فکر نہ کریں، جو کھانا ہو کھا لے، بچنے والا سامان میں بخوشی واپس لے جاؤں گا۔ قہوہ گرم اور لذیذ تھا، لیکن بسکٹ وغیرہ انتہائی باسی اور ناقص تھے۔ ہم دونوں پیالیاں لے کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ چند لمحوں بعد کسی چیز کے گرنے کی آواز نے ہمیں چونکایا اور نگاہیں اٹھاتے ہی پوری صورتحال واضح ہو گئی۔ ایک گدھے نے منہ مار کر پورا کیک اسٹینڈ ریت پر گرا دیا تھا اور اطمینان سے گرے ہوئے لوازمات پر دبا آزمائی کر رہا تھا۔ مجھے گدھے کی اس حرکت پر بہت تاؤ آیا، لیکن کچھ کرنا بے سود تھا۔ اسی وقت وہ لمبی ٹوپی والا کہیں سے نمودار ہوا اور گدھے کو برا بھلا کہتے ہوئے ریت سے کیک اسٹینڈ اٹھا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیسوں کی ادائیگی کا معاملہ آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ گدھے کی وہ ضیافت خاصی مہنگی پڑی تھی۔ کیتھی نے لمبی ٹوپی والے سے تکرار کرنی چاہی، لیکن میں نے اسے خاموش کرا دیا۔ اس مرحلے سے نمٹ کر سڑک کی طرف بڑھے تو ایک معذور بھکاری سامنے آ گیا۔ کیتھی نے کار روک لی۔ خیرات تو نہیں؟ تمہیں انعام ضرور ملے گا اگر تم ایک سوال کا جواب درست دو۔ کیتھی نے شیشہ اتار کر اس بوڑھے سے کہا۔ جو خوشی سے دے دو بابا۔ یہ آوارہ گدھے کس کی ملکیت ہے؟ میں سب دیکھ رہا تھا، روز 2-4 مرتبہ یہی تماشا ہوتا ہے، مگر خدا کے لیے اس سے نہ لڑنا ورنہ وہ مجھے مارے گا۔ وہ کون؟ وہی ہوٹل والا، سارے گدھے اسی کے ہیں اور گاہکوں کے پیسے پل پر کر روز بروز خچروں سے زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیتھی نے اس کی ہتھیلی پر ایک نوٹ رکھ کر کار آگے بڑھا دی۔ بڑا ذہین آدمی ہے ہوٹل والا، گدھوں سے سیلز پروموشن کا کام لے رہا ہے۔ مسافروں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنا ان لوگوں کا دل پسند مشغلہ ہے۔ شاہراہوں پر آباد آدھے سے زیادہ قبائل اسی رجحان میں مبتلا ہیں۔ پھر ہمارا آگے کا سفر کسی غیر معمولی واقعے کے بغیر جاری رہا۔
راستے میں راس العرب نامی ایک قصبے میں کھانا کھانے کے بعد ہم بلا رکے آگے بڑھتے رہے اور سپہر کے 3 بجے سوڈان اور ایتھوپیا کی سرحد پر واقع قصالہ نامی آخری سوڈانی شہر میں پہنچ گئے۔ سرحد پر واقع ہونے کے باوجود اس شہر کا طرز زندگی سادہ ہی نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر کی جستجو کے بعد کیتھی اس ہوٹل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جہاں سے اس کی دانست میں سرحد عبور کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ ہوٹل شبیلہ ایک اوسط درجے کا اقامتی ہوٹل تھا جو قصالہ کے معیار زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اول درجے میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر بھرے بھرے بدن والی سوڈانی لڑکی نے دلکش مسکراہٹ سے استقبال کیا تو میرے سفر کی آدھی تھکان دور ہو گئی۔ ابو حسان موجود ہیں؟ کیتھی نے لڑکی سے پوچھا۔ موجود ہیں۔ تم کون ہو؟ کیتھی۔ اس نے کیتھی کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر انٹرکام پر کوئی نمبر ملایا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ انٹرکام پر کیتھی کا نام بتانے کے بعد اس لڑکی کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا گیا اور شاید سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بیٹھو، وہ آ رہے ہیں، لڑکی نے کہا، لیکن اس کے چہرے پر تجسس آمیز آثار مزید گہرے ہو گئے تھے اور وہ مسلسل کیتھی کو گھورے جا رہی تھی۔ ہمیں کاؤنٹر کے قریب پڑے ہوئے صوفوں پر بیٹھے چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ استقبالیہ کاؤنٹر کے ساتھ والی راہداری سے ایک عظیم الحب شخص تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا برآمد ہوا۔ اس کی متلاشی نگاہیں جو ہی کیتھی پر پڑی، اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ مجھے نظر انداز کر کے سیدھا اس کی طرف بڑھ گیا۔ مدام، تم؟ وہ بھی بغیر کسی اطلاع کے؟ رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد کیتھی نے مجھے بھی اس سے متعارف کرایا اور وہ ہم دونوں کو اپنے وسیع اور آراستہ دفتر میں لے گیا۔ خلوت میسر آتے ہی کیتھی براہ راست مطلب پر آ گئی۔ مجھے راشد کے ساتھ فوری طور پر ایتھوپیا روانہ ہونا ہے۔ اس نے ابو حسان سے میرا تعارف راشد کے نام سے ہی کرایا تھا۔ فوری طور پر؟ کاغذات کی تیاری میں تھوڑا وقت تو لگے گا اور آج تو دفتری اوقات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ میں کل تک کا انتظار نہیں کر سکتی، ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ مجھے اندازہ ہے، لیکن سرحدوں پر آج کل خاصی سختی ہے۔ فوجی افسر سرحدی عملے کی کڑی نگرانی کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی خطرہ نہیں مول لے سکوں گا۔ میں سرحد پار کر لوں گی، مسئلہ صرف راشد کا ہے۔ شاید پھر کچھ ہو سکے۔ ہم چند گھنٹے بعد روانہ ہوں گے، مجھے بھی ساتھ چلنا ہوگا، مگر کس بندوبست کے تحت؟ تم براہ راست نکلو گی اور راشد میری کار کی ڈکی میں ہوگا۔ اگر تلاشی لی گئی تو؟ قصالہ میں ابو حسان کی اتنی حیثیت ہے مدام، وہ مجھ پر شبہ نہیں کر سکیں گے۔ ابو حسان کی ہدایت پر ہوٹل کی خادمہ مشروبات اور دیگر لوازمات سے بھری ہوئی ٹرالی لے آئی اور ابو حسان روانگی کی تیاری کرنے چلا گیا۔ طویل بھاگ دوڑ کے بعد اسکاچ کا پہلا گھونٹ نہایت سکون بخش ثابت ہوا اور ہم دونوں آہستہ آہستہ اپنے گلاس خالی کرنے لگے۔ کیا یہ بھی تنظیم سے وابستہ ہے؟ میں ذاتی طور پر اس سے کام لیتی رہتی ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ابو حسان واپس لوٹا تو بوتل آدھی ہو چکی تھی اور میں ذہنی طور پر خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ کیا ارادہ ہے؟ اس نے آتے ہی شگفتہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ انگریزی تراش کے سوٹ میں خاصا وجیح نظر آ رہا تھا۔ روان کی، میں نے اپنی کار گیراج میں پہنچا دی ہے تاکہ راشد کو ڈکی میں چھپانے میں آسانی ہو۔ یہ تماشا تو میں بھی دیکھوں گی۔ پھر ہم تینوں ہوٹل کے ویران ہال اور راہداری سے گزر کر 3 کمروں پر مشتمل اس حصے میں پہنچ گئے جہاں شاید ابو حسان رہتا تھا۔ اس مکان کے ایک دروازے سے نکلنے کے بعد ہم تینوں گیراج میں پہنچے جہاں سفید رنگ کی شاندار بیوک کھڑی ہوئی تھی۔ بیوک دیکھ کر مجھے خاصی مسرت ہوئی کیونکہ اس کی کشادہ ڈکی میں سفر اتنا زیادہ تکلیف دہ ثابت نہ ہوتا۔ اسٹیریوز کے اسپیکرز کی وجہ سے اس کی ڈکی خاصی ہوادار ہے، ابو حسان نے کہا، مگر کیتھی کو میرا آرام زیادہ عزیز تھا۔ اس نے ڈکی کھولنے کے بعد اس کی اچھی طرح صفائی کی اور ڈکی میں پڑے ہوئے ریکسین پر 4 کشن رکھ دی۔ سر رکھنے کے لیے وہ حسان کے بستر سے تکیہ بھی اٹھا لائی۔ کیتھی کی فرمائش پر ابو حسان میرے لیے سگریٹ کے 2 پیکٹ اور اسکاچ کی نصف بوتل میں برابر کا سوڈا ملا کر لے آیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم دونوں مجھے مستقل طور پر اسی ڈکی میں بند رکھنے کا ارادہ کر چکے ہو۔ 1.5-2 گھنٹے سے پہلے گلو خلاصی ممکن نہیں ہوگی۔ تمہیں ڈکی میں ہر طرح کی آزادی ہوگی۔ چلتی کار میں خطرہ ہو تو میں کیسٹ پلیئر کی آواز اچانک تیز کر کے اسے بند کر دوں گا اور کھڑی کار میں احتیاط لازمن کرنی ہوگی تاکہ
تمہاری کوئی آہٹ کسی کو ڈکی کی طرف متوجہ کرنے کا سبب نہ بن سکے۔ اب ایتھوپیا میں ہی ملاقات ہوگی۔ میں مسکراتے ہوئے ڈکی میں گھس گیا۔ اس طرف بلب بھی ہے، اگنیشن آن ہونے کے بعد تم اسے سوئچ سے روشن بھی کر سکو گے۔ ابو حسان نے ڈکی کے داہنے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میرے لیٹتے ہی اس نے ڈکی بند کر دی۔ چند لمحوں بعد انجن اسٹارٹ ہوا اور کار ہچکولے لیتی ہوئی باہر نکلتی چلی گئی۔ میرے لیے پوری طرح ٹانگیں پھیلانا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ صورتحال ناقابل برداشت بھی نہیں تھی۔ میں نے سکون سے سگریٹ سلگائی اور اسی وقت ابو حسان نے دھیمی آواز میں کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کی سست رفتاری کے بعد کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ ڈکی میں میرا سفر پورے 1.25 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران میں کار تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے 2 جگہ رکی تھی۔ ان میں سے ایک سوڈان کی آخری سرحدی چوکی اور دوسری ایتھوپیا کی پہلی چوکی رہی ہوگی۔ تیسری بار 1.25 گھنٹے کے بعد کار رکی تو اس کا انجن بند کر دیا گیا اور چند لمحوں بعد ڈکی میں چابی گھومنے کی آواز کے ساتھ ہی ڈھکنا کھل گیا۔ جلدی باہر آؤ۔ میں اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈکی سے اچھل کر سڑک پر آ گیا اور ڈکی بند کر دی گئی۔ شاید ہم ایتھوپیا کی سرزمین پر ہیں۔ ہاں، ابو حسان نے مختصر سے جواب دیا۔ اس کی نگاہیں پیچھے پھیلی ہوئی سڑک پر جمی تھی جو شام کے گہرے ہوتے دھندلکے میں معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ کیتھی پیچھے ہے تمہارے؟ ہاں۔ وہ نہ جانے کس خیال میں ڈوبا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کافی دور کسی کار کا ہیولا سے دکھائی دیا جو تیزی سے واضح ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کیتھی کی کار پیچھے آ کر رکی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے سرخروئی ہوئی۔ اب اجازت ہے مجھے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ واپس؟ پر وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے کوئی بہانہ تراش لوں گا۔ دراصل آج رات میں ایک بڑی ضیافت کا مہمان ہوں۔ میری فوری واپسی بہت ضروری ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میری وجہ سے کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس کی مزید ضرورت بھی نہیں رہ گئی تھی، لہٰذا اسے اجازت مل گئی اور وہ اسی مقام سے واپس قصالہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سرحد عبور کرنے کے بعد میرا خیال تھا کہ کیتھی کہیں شب گزاری کی سوچے گی، لیکن اس کا حوصلہ مجھ سے زیادہ تازہ تھا۔ لہٰذا راستے میں ہم صرف کھانے کے لیے تھوڑی دیر ایک قصبے میں رکنے کے بعد دوبارہ آگے روانہ ہو گئے۔ کیتھی کا اندازہ تھا کہ رات کے 9 بجے سے پہلے ہم اسمارا پہنچ جاتے، جہاں سے شابان کا سراغ حاصل کرنا زیادہ دشوار نہ ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں سیاہ سڑک ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کسی اژدہے کا سما باندھ رہی تھی اور ہم اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ کیتھی کی مختصر سی کار کا انجن خاصا جاندار تھا، جس نے اس طویل راستے پر ہم سے کہیں دغا نہ کی، اور رات کے 8:30 بجے ہماری کار اسمارا میں داخل ہو چکی تھی۔ میں اس مرحلے پر کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن کیتھی نے وہاں پہلے چنگی ناکے پر اپنی کار روک دی۔ وہاں عملہ یک نفری تھا۔ کیتھی کو اپنے کمرے میں موجود پا کر اس ادھیڑ عمر کلرک کے چہرے پر تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں سے شابان کی گاڑی کب گزری ہے؟ مجھ سے پہلے ہی گئی ہوگی۔ میری ڈیوٹی شام 7 بجے سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھو، ذرا دیکھ کر تو بتاؤ۔ کیتھی نے ایک نوٹ اس کے سامنے ڈال دیا۔ اس کا ٹرولر 5 بجے گزرا ہے۔ اس میں باجرے اور مکئی کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ اس نے نوٹ اپنی جیب میں اڑستے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے مزید 9.5 گھنٹے بچا لیے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ شابان کا ٹرولر یا تو اسے تنگ کر رہا تھا یا وہ نہایت بے فکری سے آرام کرتے ہوئے سفر طے کرنے کا عادی تھا۔ اسمارا قدیم اور جدید طرز کے مکانات پر مشتمل ایک خاصا مناسب شہر تھا، جو کیتھی کے لیے بھی اجنبی ہی تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنی کار شہر کی سڑکوں پر محض اس امید پر دوڑاتی رہی کہ شاید کسی گودام پر شابان کا ٹرولر کھڑا نظر آ جائے، جسے وہ دور سے ہی پہچان سکتی تھی، لیکن اس کوشش میں اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ بالآخر ہمیں ایک ہوٹل کا رخ کرنا پڑا۔ وہاں چائے وغیرہ کا آرڈر دے کر کیتھی پبلک بوتھ کی طرف چلی گئی۔ وہ فون کر کے واپس آئی تو اس کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ مل گیا۔ کون؟ PLO کا مقامی ہرکارہ۔ ہمیں یہاں کچھ وقت گزارنا ہوگا، وہ یہیں ہم سے رابطہ قائم کرے گا۔ وقت کی رفتار سست پڑ گئی اور میں اپنے وجود میں بے چینی کی ایک نئی لہر ابھرتی محسوس کرنے لگا۔ ہر وہ لمحہ جو ہم ہوٹل کی اس میز پر گزار رہے تھے ہمیں سیتا سے دور کرتا جا رہا تھا، اور اگر ایک بار اس کے سفر کا آغاز ہو جاتا تو جنوبی افریقہ کی سرزمین پر اترنے سے پہلے اس کی بازیابی ممکن نہیں تھی۔ برتن سمیٹے گئے
اور جب وقت زیادہ ہونے لگا تو مجبوراً ہمیں دوبارہ چائے منگوانی پڑ گئی، لیکن اس بار چائے ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا شخص ہوٹل میں داخل ہوا جس کے لیے کیتھی کی بے چین نگاہوں میں شناسائی جھلک رہی تھی۔ اس نے شاید گھستے ہی کیتھی کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ پرسکون انداز میں ہماری میز کے گرد پڑی ہوئی خالی کرسی پر آن بیٹھا۔ اس کا رویہ بھی بہت سرسری اور رسمی تھا، جو ان حالات میں نہایت مناسب تھا۔ بندوبست ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے پرسکون لیکن سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ کہاں؟ کیا اس ٹرالر کا پتہ نہیں چلا؟ نہیں، یوں ہم ساری رات سر مارتے رہیں گے اور ٹرالر کا سراغ نہیں ملے گا۔ میں نے ایک ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے وسائل پر میں دل ہی دل میں اش کر اٹھا۔ اس نے اتنے سرسری انداز میں ہیلی کاپٹر کے حصول کی اطلاع دی جیسے جنرل اسٹور سے سگریٹ خریدنے کے بارے میں بتا رہا ہو۔ سرکاری ہے؟ کوسٹل گارڈز میں میرا ایک دوست ہے، آج رات ہیلی کاپٹر پر اسی کی ڈیوٹی ہے۔ مگر اس کے ساتھ تو عملے کا ایک آدھ فرد بھی ہوگا۔ ہم پرواز نہیں کریں گے، اس نے بتایا، اور پھر ہم تینوں ہی خاموش ہو گئے۔ بل کی رقم ادا کرنے کے بعد ہم باہر آئے تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کیتھی کے کار میں سوار ہونے کے بعد نوارد نے اپنی جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر ہم دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اس وقت شہر پر نیچی پرواز کر رہا ہوگا۔ صحرا میں سفر کرنے والے ہر ٹرالر اور لاری کی چھت پر بہت بڑے بڑے حروف میں رجسٹریشن نمبر اور کمپنی کا نام لازمی لکھا ہے، تاکہ کسی ناگہانی حادثے کی صورت میں فضا شناخت میں آسانی ہو۔ کسی بھی ٹرالر کی چھت پر شعبان ٹرالر کا نام دیکھتے ہی وہ اپنے اڈے پر لوٹ جائے گا اور ایک جیبی ٹرانسمیٹر پر اس کے بارے میں مجھے اطلاع دے گا جو میں سن سکوں گا۔ اس کے پاس یہ ٹرانسمیٹر کیوں ہے؟ کیتھی کا لہجہ سخت اور تحکم آمیز تھا۔ وہ میرا نمبر 2 ہے، وہ ہڑبڑا کر بولا۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی تھی جن میں ناپسندیدگی واضح تھی۔ اسے مت گھورو۔ باہر سے آنے والی روشنیوں کے انعکاس میں کیتھی نے بھی اس کے تاثرات دیکھ لیے۔ یہ بھی ہم میں سے ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں مدام، میں اسے باہر کا آدمی سمجھ رہا تھا۔ وہ ہواباز دراصل ہمارے شمالی یونٹ کا سربراہ ہے۔ مجھے اتنا ہی احمق سمجھتے ہو کہ ایک اجنبی کے سامنے تم سے نازک معاملات پر بات کرتی؟ غلطی ہو گئی مدام، میں نے اپنی دانش میں احتیاط کرنی چاہی تھی۔ آئندہ محتاط رہوں گا۔ اور دوسری بات، میری شناخت دیکھے بغیر تم نے مجھ پر اعتماد کیسے کر لیا؟ اس بار وہ واقعی بوکھلا گیا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کی صورت دیکھ کر میں سارے ضابطے بھلا بیٹھا۔ یہ واقعی سنگین غلطی تھی۔ لیکن تمہاری مستعدی قابل داد ہے۔ کیتھی کا لہجہ نرم پڑ گیا اور اس نے اپنے پرس میں سے شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے لہرا دیا۔ پھر کیتھی نے کار اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دی۔ وہ شاید اسمارا کا کوئی وسیع و عریض پارک تھا جہاں درختوں کے سائے میں نیم پختہ روش پر نوارد نے کار رکوا دی۔ کار رکتے کیتھی نے طاقتور جیبی ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا اور اس کے ڈائل پر ایک ننھا سا سرخ نقطہ روشن ہو گیا۔ اسمارا میں کوسٹل گارڈز کیا کرتے ہیں؟ اسمارا کے شمال سے شمال مشرق تک پھیلے ہوئے ساحل کی فضائی دیکھ بھال کرنے والوں کا مرکز اسمارا میں ہی ہے۔ بحیرہ احمر سے ملنے والی ساحلی پٹی ایتھوپیا کا چور دروازہ سمجھی جاتی ہے مدام۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرالر اسمارا میں رکنے کے بجائے اسی پٹی پر واقع کسی گھاٹ کی طرف گیا ہو۔ تم سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں سارا بندوبست کیا گیا ہے۔ اگر ٹرالر اسمارا میں نہ دکھائی دیا تو وہ سارے نواحی گھاٹ بھی دیکھے گا۔ میں ابو حسان کی دی ہوئی بوتل لے کر کار سے اتر گیا اور اندھیرے میں چند قدم دور جا کر چند تلخ گھونٹ میدے میں اتار لیے۔ میں واپس لوٹ رہا تھا تو فضا میں ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کا تیز شور سنائی دیا اور پھر وہ مشینی پرندہ تیزی سے آگے نکل گیا۔ میری نگاہیں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد چند لمحوں کے لیے اس کے نیچے لگی ہوئی طاقتور سرچ لائٹس روشن ہوئیں جو فوراً ہی معدوم ہو گئیں۔ اس کا ہوا باز شاید مشکوک مقامات پر روشنی پھینک کر اپنے شبہات دور کرتا جا رہا تھا۔ اس ویران پارک میں انتظار کے لمحات اعصاب شکن ثابت ہونے لگے۔ ہر ایک پر اضطرابی کیفیت طاری تھی اور میں رہ رہ کر یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ ٹرالر کھلی فضا کی بجائے اسمارا کے کسی بند گودام میں نہ جا گھسا ہو جہاں تک رسائی آسان نہ تھی۔ ٹھیک 11:15 بجے اچانک ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ T3 calling. Hello, T3 calling for XT, over. XT receiving. Report, over.
نوارد نے بٹن دبا کر پیغام کا جواب دیا اور فقرہ مکمل کر کے بٹن چھوڑ دیا۔ ٹرالر مسوا کے شمال میں الجزیرہ نامی گھاٹ پر مال اتار رہا ہے اور وہاں کافی نفری کام کر رہی ہے۔ اوور۔ میں نے اندھیرے میں کیتھی کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا اور میرے بدن میں برقی لہر سے سرائیت کر گئی۔ تمہارا کام پورا ہو گیا، آرام کرو، اوور اینڈ آل۔ نوارد نے یہ کہہ کر ٹرانسمیٹر کا سلسلہ بند کر دیا۔ بہت اچھا ہوا کہ تم نے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر لیا، ورنہ ہم ساری رات اسمارہ میں سر کھپاتے رہ جاتے اور ٹرالر کا سراغ نہ ملتا۔ بساوا یہاں سے 25-30 میل دور ہے، ذرا خراب راستہ ہے، ہمیں ابھی چلنا ہوگا۔ جو اطلاع ملی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مال لاتے ان کی بوٹ چل پڑے گی، مگر اطلاع میں بوٹ کا تو ذکر نہیں تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ T3 بتانا بھول گیا ہو۔ نوارد نے کہا اس سے دوبارہ رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے کیا؟ وہ ڈیوٹی پر ہے مدام، ایسا نہ ہو کسی مشکل میں پڑ جائے، اس نے خود بھی موقع نکال کر ہی خبر دی ہوگی۔ بوٹ کا ہونا یا نہ ہونا غیر اہم ہے، ٹرالر کا سراغ مل گیا ہے اور ہمیں فوراً ان سے ٹکرا جانا چاہیے۔ ان کی نفری؟ وہ سب مزدور ہوں گے، ان میں 2-4 مسلح ہوئے تو ان کی بے خبری ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ کیتھی نے کہا اور کار کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ واپس گھما لیں۔ کار کے حرکت میں آتے ہی نوارد بولا کدھر لے جاؤ گے؟ اسمارہ، کچھ اسلحہ ساتھ لیں گے، فکر نہ کرو، اس کار میں کافی ذخیرہ موجود ہے۔ 2 اسٹین گنیں، 1 پستول اور 1 رائفل کے علاوہ کچھ دستی بم بھی موجود ہیں۔ پھر مسوا ہی چلنا چاہیے، سیدھی چلتی رہیں۔ چند منٹ بعد ہی کار ہموار سڑکوں کو پیچھے چھوڑ کر نیم پختہ اور غیر مستعصی راستے پر آ گئی، جہاں ہر طرف بکھرے ہوئے ٹیلوں کے درمیان سے تیز رفتاری سے گزرنا ناممکن تھا۔ کیا وہاں براہ راست دھاوا بولنا ہے؟ نوارد نے پوچھا۔ خودکشی کرنی ہو تو ایسا ضرور کرنا، ورنہ کوئی حکمت عملی سوچنی ہوگی۔ میں نے پہلی بار اسے براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا اس معاملے میں تو تمہارا دماغ چلتا ہے، میرے ذہن پر تو بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ انہیں گھیر لیا جائے۔ اور کافی دیر کے غور و خوض کے بعد میرے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی، جس پر ابتدا میں ان دونوں نے کئی اعتراضات کیے، مگر بعد میں وہ بھی مجھ سے متفق ہو گئے۔ تیسرے شخص کا نام احمد تھا اور وہ ان علاقوں سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا جب اس نے ہمیں رکنے کے لیے کہا تو کیتھی نے فوراً ہی انجن بند کر دیا۔ احمد ایک اسٹین گن اور خاصے فاضل راؤنڈز لے کر تاریکی میں اتر گیا۔ یہی راستہ الجزیرہ تک جائے گا، تم آہستہ آہستہ آگے بڑھو، میں ٹیلے عبور کر کے کوئی مورچہ سنبھالتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تاریک ٹیلوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ کیتھی نے انجن اسٹارٹ کرنے سے پہلے سگریٹ سلگا کر اس کے 2-3 گہرے کش لیے، پھر کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کچھ فکر مند نظر آ رہی ہو؟ ہم بہت بڑا خطرہ مول لینے جا رہے ہیں، اگر انہیں شبہ بھی ہو گیا تو ہم دونوں بھی جنوبی افریقہ پہنچا دیے جائیں گے۔ ہماری پشت پر احمد موجود ہے، حالات خراب ہوتے ہی اگر وہ بھرپور انداز میں دخل اندازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا نہیں ہو سکیں گی۔ اس بھیڑ میں سازشی افراد تو 2-4 ہی ہوں گے۔ چند منٹ بعد ہیڈ لائٹس کی ابھرتی ڈوبتی روشنیاں جو ہی ایک ڈھلان کے رخ پر نیچی ہوئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایلومینیم کے سفید باڈی والا ایک لمبا سا ٹرالر کچھ فاصلے پر نظر آ رہا تھا، اس سے ذرا دور سمندری لہروں کا مدھم شور سنائی دے رہا تھا۔ اس سے زیادہ اہم مزدوروں کا وہ ملا جلا شور تھا جو مال لادنے کے دوران میں وہ پیدا کر رہے تھے۔ یہاں تو لانچ بھی موجود ہے۔ کیتھی بڑبڑائی، اچھا ہے، میرا خیال ہے ہم بر وقت یہاں پہنچ گئے ہیں، شاید احمد بھی اپنی جگہ لے چکا ہوگا۔ اب آگے بڑھتی رہو، ہماری کار دیکھ لی گئی ہے، انہیں مشکوک ہونے کا موقع نہ دو۔ کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ٹرالر کے قریب ایک تنومند شخص کھڑا نظر آ رہا تھا جو اپنی آنکھوں کو تیز روشنی سے بچاتے ہوئے ہماری کار کو دیکھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ کون ہے؟ قدرے آگے بڑھنے کے بعد میرے کانوں میں اس کی چنگھاڑتی ہوئی درشت آواز آئی، جس کے ساتھ ہی مزید کئی افراد اس سے آ ملے۔ ان میں سے بیشتر اپنی خستہ حالی کے باعث مزدور نظر آ رہے تھے، مگر ایک جیکٹ اور پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے، جن میں یقینی طور پر کوئی آتش گیر اسلحہ موجود تھا۔ میرے اشارے پر کیتھی نے اپنی کار ان سے دور ہی روک دی اور اسی وقت ٹرالر کو کھینچنے والے ٹریکٹر کے کیبن پر لگی ہوئی طاقتور سرچ لائٹ روشن ہو گئی۔
ٹرالر کو گھما کر اس طرح کھڑا کیا گیا تھا کہ اس کا عقبی حصہ سمندر کی طرف تھا، لہٰذا ہم دونوں کار سے اترتے ہی روشنی میں نہا گئے۔ جاؤ اپنا کام کرو تم لوگ، ہم دونوں کو نہتتا دیکھ کر اندھیرے میں سے کسی نے کہا، اور بھن بھناہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی متعدد قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ ٹرک نما ٹرالر سے پڑنے والی تیز روشنی کی زد سے نکلنے پر ہمیں وہ دونوں نظر آ گئے جو نیم تاریکی میں کھڑے ہمیں گھور رہے تھے۔ کون ہو تم؟ ہم خرطوم سے آئے ہیں، میں نے دانستہ ادھورا جواب دیا تاکہ بے خبری میں ان سے قریب تر پہنچنے کا موقع مل سکے۔ مگر کیوں؟ یہاں کیا کام ہے؟ ہم شعبان کے لیے ایک بری خبر لائے ہیں، ذرا اسے بلا دو، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تو وہ دونوں دبی آواز میں آپس میں باتیں کرنے لگے۔